27 رجب المرجب 40 عام الفیل بعثت ہجرت سے 13 سال قبل عید مبعث حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مبعث یا بعثت اسلامی اصطلاح میں اس دن کو کہا جاتا ہے جس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری پر مبعوث کیا گیا۔ یوں یہ دن دین اسلام کا سر آغاز قرار پاتا ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا جو کوہ نور مکہ سے نزدیک ایک پہاڑی میں واقع ہے میں خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے سہارے سے جس نے پیدا کیا۔ سورہ علق کی پہلی چند آیتوں کے نزول کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا آغاز ہوا اور سورہ مدثر کی چند آیتوں کے نزول کے ساتھ وحی کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے زوجہ محترمہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور اپنے چچا زاد بھائی مولا امام علی علیہ السلام کو اس واقعے سے آگاہ فرمایا۔ اس واقعے کے 3 سال بعد سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے کہ نزول کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی اور اسی سال سورہ ہجر کی آیت نمبر 94 فَاصْدَعْ بِمَا تُؤَمَّرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پس جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے اسے انجام دو اور مشرکان سے دوری اختیار کرو کہ نزول کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیغمبری کا عمومی اعلان کرتے ہوئے اپنی دعوت کے دائرے کو وسیع کرنے کا حکم آیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار بازار عکاظ میں جہاں پر سب لوگ تجارت کے لیے جمع تھے اور کچھ لوگ اپنے نئے اشعار سنا رہے تھے عمومی طور پر دین اسلام کی دعوت دی۔ اس دن ابو لہب نے آپ کا مذاق اڑایا جسے دیکھ کر بعض دوسروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت و آزار پہنچائی، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرتے ہوئے ان لوگوں کی تنبیہ کی۔ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور ان لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے پہلے 3 سالوں میں مخفیانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 190 میں مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال غار حرا میں کچھ عرصہ قیام فرماتے تھے اور وہاں میرے علاوہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھتا تھا۔ اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کسی گھر کی 4 دیواری میں اسلام نہ تھا، البتہ ان میں تیسرا شخص تھا۔ میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگتا تھا۔ شیعہ 27 رجب المرجب کو عید مبعث کی مناسبت سے جشن مناتے ہیں۔